آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ اس واقعے کے اندر چند باتیں ذکر کی جائیں گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ نمبر 2، مریم کی پیدائش اور زکریا علیہ السلام کی کفالت۔ نمبر 3، بڑھاپے میں اولاد کی دعا۔ نمبر 4، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر 4 جگہوں میں کیا گیا: سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں اور سورۃ الانبیاء میں۔ ان 4 صورتوں میں سے سورۃ الانعام میں انبیاء اکرام کے اسماء گرامی کی فراست میں صرف ان کا نام لیا گیا ہے، اور باقی 3 صورتوں میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ان کا واقعہ اور تذکرہ موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ کاہن بھی تھے۔ کاہن بنی اسرائیل میں ایک معزز مذہبی عہدہ تھا، اور ہر قبیلے سے الگ الگ کاہن منتخب ہوتے تھے۔ کاہنوں کے ذمہ یہ خدمت تھی کہ وہ بیت المقدس کی پاکیزہ رسوم ادا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں عرب کے اندر جو کاہن کا ایک تصور پایا جاتا تھا کہ کاہن غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات بتایا کرتے تھے، وہ ان کاہنوں سے الگ شے ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے کاہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا اور ان کی بتلائی ہوئی باتوں پر ایمان لانا اور ان سے غیب کی خبروں کے پوچھنے کو کفر قرار دیا ہے۔ نمبر 1 موضوع تھا ہمارا، حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ اللہ کا نبی چاہے دنیا کا بادشاہ اور حکمران ہی کیوں نہ ہو، مگر اپنی معیشت کے لیے اور بال بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے مزدوری اور محنت کرتا تھا۔ اسی لیے ہر نبی نے اور ہر رسول نے جب اپنی امت اور اپنی برادری اور اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، دعوت دی اور تبلیغ کی، تو اس کے ساتھ ہی برملا اعلان فرمایا: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر رب العالمین کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لا أسألكم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ۔ میں تم سے اس تبلیغ پر مال کا سوالی نہیں ہوں، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ حبیب نجار شہید نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو اس شخص کی جو تم سے اجرت کا طالب نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے لیے، بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نجار یعنی بڑھئی کا پیشہ کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کان زکریا نجارن، حضرت زکریا نجاری کا کام کرتے تھے۔ نمبر 2، مریم علیہ السلام کی پیدائش اور زکریا کی کفالت۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے رشتہ داروں میں ایک شخص عمران بن ناشی اور اس کی بیوی ہنا نیک، شریف اور صالح اور پارسا انسان تھے۔ وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، ہر وقت اللہ سے اولاد کی نعمت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور عمران کی بیوی امید سے ہوئی۔ عمران کی بیوی نے ایک منت اور نظر مانی، جسے قرآن نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا: ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے پالنہار، میں منت اور نظر مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، خاص تیرے لیے اور دوسری ذمہ داریوں اور کاموں سے آزاد کیا ہوا، بے شک تو ہی ہے سننے والا تمام دعاؤں کا اور تو ہی ہے جاننے والا تمام حالات کا۔ یعنی میرے پیٹ میں جو امانت ہے، اگر تو اسے لڑکا بنا دے تو میں اس بچے کو گھر کے تمام کام کاجوں سے، اپنے کاموں سے، دنیا کے دھندوں سے آزاد اور فارغ کر کے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے، جاروب کشی کے لیے اور تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ عمران کی بیوی کو امید تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا،
تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، مگر پیدا ہوئی لڑکی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، جو آگے جا کر حضرت سیدنا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بنی۔ اگرچہ لڑکیاں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہوتی، مگر مریم کو اللہ رب العزت نے اس خدمت کے لیے قبول فرما لیا، اور مریم بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیت المقدس پہنچا دی گئی۔ اب تمام کاہنوں کی اور بیت المقدس کے تمام خادموں کی تمنا اور خواہش تھی کہ یہ لڑکی ہماری کفالت میں دی جائے تاکہ ہم اس کی تربیت اور پرورش کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس کے خادموں میں سے تھے، اور مریم کے خالو بھی تھے، اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ رکھتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے ساتھ اس رشتے کو دلیل بنا کر خواہش کی کہ مریم میری کفالت میں دی جائے، مگر تمام کائن چونکہ مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لینے کے خواہش مند تھے، اس لیے قرآن اندازی کا فیصلہ ہوا، اور قرآن اندازی میں نام حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نکلا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس قرآن اندازی کا اور کائنوں کے باہمی جھگڑے کا تذکرہ اس طرح فرمایا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ میرے پیارے اور آخری پیغمبر، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم یعنی قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے، اور آپ ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ لوگ مریم کی کفالت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سامعین گرامی قدر، یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر غور کیا جائے کہ ایسے مسائل جن سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہو، انہیں بھی بیان کرنا ہے تاکہ آپ کا عقیدہ توحید پختہ اور مضبوط ہو اور شرک کی رگیں کٹ جائیں۔ ذرا اس آیت کریمہ کو ایک بار غور سے پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور فرمائیں تو یہ حقیقت اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بڑی شان اور اونچے مقام کے حاضر و ناظر نہیں ہیں، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے کھلے، واضح اور صاف انداز میں فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ مریم کی کفالت کے لیے جھگڑ رہے تھے تو میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ لوگوں، اپنا عقیدہ درست کر لو، اپنا نظریہ قرآن کے مطابق بناؤ کہ میں مخلوقات میں سے کوئی نوری، کوئی ناری، کوئی خاکی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، اور انسانوں میں سے کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر حاضر و ناظر نہیں ہے۔ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا صفت ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ قرآن اندازی کے فیصلے کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت اور پرورش میں دے دی گئی مریم کو۔ جب مریم کچھ بڑی ہو گئی، باتوں اور معاملات کو سمجھنے کے قابل ہو گئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا، جہاں وہ دن گزارتی اور رات ہی اپنی خالہ کے ہاں جا کر بسر کرتی۔ مریم کے ہاں بے موسم پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی کسی کام کی غرض سے باہر تشریف لے جاتے تو مریم کے کمرے کو باہر سے بند کر کے جاتے، مگر جب وہ واپس تشریف لائے اور دروازہ کھولتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس بے موسم پھل اور میوے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بند کمرے میں مریم کے ہاں بے موسم پھل دیکھ کر اظہار تعجب دریافت فرمایا، یا مریم انی لکی ھذا، اے مریم ان پھلوں کا زمانہ اور موسم بالکل نہیں، تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ یا یہ پھل کسی منڈی میں نہیں ملتے، تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ مریم نے جواب میں کہا، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں جو موسموں اور منڈیوں کا محتاج نہیں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب اور بے گمان رزق اور روزی عطا فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی تک اولاد کی نعمت اور دولت سے محروم تھے۔ ان کی عمر ایک روایت کی بنا پر 70 سال، ایک قول کے مطابق 90 سال، اور ایک قول کے مطابق 99 سال، اور ایک روایت کے مطابق 120 سال ہو چکی تھی۔ ان کی زوجہ محترمہ بانجھ تھیں، اولاد جننے کے قابل ہی نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ میں اولاد جیسی نعمت اور دولت سے محروم ہوں،
مگر ان کو زیادہ فکر اور زیادہ خیال اس بات کا تھا کہ میرے رشتہ دار اور بھائی بہن اور میرے بھانجی آنے والے لوگ اس لائق نہیں، اس قابل نہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رہبری اور رہنمائی کر سکیں، قوم کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے سکیں، وہ دین وہ مذہب کا کام اور منصب سنبھال سکیں، وہ دعوت اللہ اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ اسی لیے اگر اللہ رب العزت میری گود ہری کر دے اور مجھے بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے تو مجھے اطمینان اور سکون ہو جائے گا، میرے بعد بھی بنی اسرائیل کی رہبری اور رہنمائی کرنے والا اور دین کی خدمت کرنے والا موجود ہے۔ اس لیے جب دعا مانگی تو کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث بنے۔ اس آیت سے اہل تشیع استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی وراثت ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کی طرح انبیاء کرام اموال اور جائیداد بھی میراث کے طور پر وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے، مگر اہل سنت کا نظریہ اور مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث بنتا ہے۔ انبیاء کرام اپنے بعد دنیا کا مال، باغات، زیورات اور دنیا کی جائیداد وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ علم و حکمت و وراثت میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اہل سنت اور اہل تشیع کی مستند کتاب میں یہ روایت موجود ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذالک ان الانبیاء لم یورثوا، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انبیاء درہم دینار کا وارث کسی کو نہیں بناتے، بلکہ اپنے حکیمانہ اقوال وراثت چھوڑتے ہیں۔ جس نے ان اقوال و ارشادات میں سے کوئی چیز حاصل کی تو اس نے نبوت کی میراث کا بڑا حصہ پایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر اور نبی کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اسے یہ فکر ہو کہ میرے بعد میری جائیداد اور میری مال کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر اسے لوگ لے اڑیں گے، اس لیے کوئی میرا وارث ہونا چاہیے جو میرے بعد میری جائیداد اور میرے مال کو سنبھال سکے۔ ایک پیغمبر لازماً مال و متاع کی محبت میں اسیر نہیں ہوتا، اسے دنیا کی جائیداد اور مال سے پیار نہیں ہوتا، وہ اپنا دل دنیا کی نفیس سے نفیس چیز کے ساتھ نہیں لگاتے بلکہ دنیا کے مال سے بے پرواہ ہو کر دل و دماغ میں اپنے خالق و مالک کو سما لیتے ہیں۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی اتنے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار تو نہیں تھے کہ انہیں اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی ڈھیر ساری دولت کو کثیر مال کی فکر ہو، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام معمولی کام کاج کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بند کمرے میں آئے، دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں، گرمیوں کے موسم کے پھل سردیوں میں اور سرد موسم کے پھل گرمیوں میں۔ پھر ان کے پوچھنے پر مریم نے یہ کہا یہ بے موسم پھل قادر و قدیر اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ محض اللہ کا خصوصی فضل اور رحمت و کرم ہے، تو ان کے دل میں یہ خواہش اور تمنا انگڑائی لینے لگی کہ جو قادر و قدیر اور غالب و عزیز ذات مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے وہ مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹے کی دولت سے نواز سکتا ہے۔ بس یہ امنگ پیدا ہوئی، یہ تڑپ سی دل میں اٹھی تو حضرت زکریا علیہ السلام جن قدموں پر کھڑے ہو کر مریم سے سوال کر رہے تھے وہ قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹائے۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور پکارا بھی کس طرح اور کس انداز سے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا چپکے زکریا علیہ السلام نے چپکے آہستہ اور پست آواز سے پکارا، اس لیے دعا اور پکار میں اخفاء بہتر اور پسندیدہ ہے۔ ایک تو اس میں ریاکاری، دکھلاوا، بناوٹ اور نمائش کا خطرہ نہیں ہوتا، آہستہ آواز میں پکارنا اخلاص کی علامت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر کے ابھی اپنے حجرے میں نماز میں مشغول تھے کہ نماز کے دوران ہی فرشتے بیٹے کی خوشخبری کا پیغام مسرت لے کر آ گئے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ میرے زکریا
تم نے تو صرف بیٹا مانگا ہے، جتنا ظرف تھا اس کے مطابق مانگا ہے، مگر میں ایسا سخی ہوں اور ایسا داتا ہوں، میں ایسا موتی ہوں کہ بندے کو مانگنے سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ بندے کا دامن اور جھولی تنگ ہو جاتی ہے، مگر میری بخشش اور عطا ختم نہیں ہوتی۔ تم نے صرف بیٹا مانگا ہے، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمانوں سے اس کا نام بھی رکھ کر دوں گا، اور جب جوان ہو جائے گا تو اس کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا۔ حیرت اور تعجب اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے سخی ہیں اور ایسے داتا کو چھوڑ کر، ایسے کریم اور ایسے مہربان کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہیں، ما یملکون من قطمیر، جو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں، جو ایک مکھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، لن یخلقوا ذبابا۔ سامعین گرامی قدر، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے اور سوچئے 120 سال کی عمر کے بوڑھے کو، جس کی بدنی قوتیں مفقود ہو چکی ہوں، جس کی ہڈیاں کپاس کی طرح نرم ہو چکی ہوں، جس کی بیوی کی عمر تقریباً 90 سال ہو، پھر وہ بانجھ ہو۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا ہو، ہم تجھے یحییٰ کے نام کا ایک بیٹا عطا کریں گے، تو اس شخص کی خوشی اور مسرت اور انبساط کا کیا عالم ہوگا۔ اسی خوشی اور مسرت کے لمحات میں حیرت و تعجب کے طور پر پوچھتے ہیں، ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ میرے پالنہار مولا، کیسے اور کہاں سے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، یعنی انتہائی کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری ملنے پر تعجب کا اظہار کیوں کیا؟ میرے ہاں لڑکا کیوں، کس طرح اور کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ پوچھ کر تعجب کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ معلوم کرنا چاہا کہ ان کا ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ آیا ہم میاں بیوی اسی بڑھاپے کی حالت میں ہوں گے اور بیٹا ہوگا، یا اللہ میری جوانی لوٹا دے گا اور میری بیوی کا بانجھ پن دور کر دے گا پھر بیٹا ہوگا؟ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو معاذ اللہ رب العزت کی قدرت پر شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ بیٹے کی خوشخبری ملنے پر خوشی و فرحت و مسرت کی شدت کی وجہ سے یہ الفاظ زبان پر آ گئے۔ جس طرح حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کی خوشخبری سن کر فرحت اور مسرت کہنے لگی، یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، اے خرابی، کیا مجھ سے بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھیا ہوں اور میرا شوہر ابراہیم بوڑھا ہے، بے شک یہ تو عجیب بات ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری ملنے پر کہتے ہیں، ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کس طرح اور کیسے ہوگا، بیوی میری بانجھ ہے جو بچہ جننے کے بالکل قابل نہیں، کیا میری بیوی کا بانجھ پر دور کر دیا جائے گا؟ اور میری اپنی حالت یہ ہے کہ بڑھاپے کی انتہا اور آخری سرحدوں کو چھو رہا ہوں۔ ایسے بوڑھے کو کہتے ہیں جس کی ہڈیاں بھی خشک ہو گئی ہوں۔ انی وہن العظم منی، لغت کے مشہور و معروف امام علامہ راغب نے عطیہ کا معنی اور مفہوم اس طرح بیان فرمایا، یعنی بڑھاپے کی وہ حالت ہے جب کمزوری اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور اس کی صحت اور دوسرے کی صورت کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں